غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شان والا بنا کر کے بھیجا۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ولی دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے سردار، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی میرا غلام، اگر کوئی میرا مرید سچے دل سے مجھے پکارتا ہے، سچے دل سے مجھے یاد کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی میں یاد کرے، چاہے وہ مشکل میں یاد کرے، تو میں ضرور اس کی دستگیری فرمایا کرتا ہوں، میں ضرور اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ اور واقعی میں یہ بات حقیقت بھی ہے کہ غوث اعظم کا چاہنے والا اگر کسی مشکل میں، اگر کسی پریشانی میں پھنس جائے اور اسی مشکل میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی طاقت عطا فرمائی۔ غوث اعظم اللہ رب العزت کی طاقت سے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے اپنے غلاموں کی، اپنے مریدوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کا مرید نہیں ہے اور وہ مجھے اپنا پیر تصور کر لے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوں، تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں وہ میرے مریدوں کی فہرست میں اٹھایا جائے گا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی شان والا بنا کر کے بھیجا۔ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں تخت پر بیٹھ کر واز کر رہا تھا، یعنی تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ غوث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، دیکھ رہے ہو اسے جانتے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میری اولاد ہے، یہ میری نسل سے ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ کہ آپ کی اولاد میں کوئی ایسا ولی ہوا ہے، کہ آپ کی اولاد میں کوئی ایسا ولی دنیا میں آیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ میری امت میں، میری قوم میں کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں آیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور نہ آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ میری امت میں اس کو ولی بنا کر کے بھیجا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے ایسے ولی بھی پیدا کیے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے غوث پاک کی شان، دیکھیے یہ ہے غوث پاک کی عظمت۔ ارے جس کو دیکھ کر میرے آقا فخر کریں، جس کو دیکھ کر میرے آقا خوش ہوں، جس کو دیکھ کر میرے آقا فخر کریں، میرے آقا خوش ہوں، تو میرے عزیزوں وہ ذات غوث پاک کی ذات ہے۔ اور جس کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم خوش ہوں تو ذرا سوچئے اس غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، اس غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا، اس غوث اعظم کو اللہ نے کتنی عظمت والا بنا کر کے بھیجا ہوگا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی عظمتوں والا بنا کر کے بھیجا۔ اب دیکھیے اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی طاقت اور کتنی پاور عطا فرمائی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر صرف انسانوں کے نہیں ہیں، بلکہ غوث پاک جنات کے بھی پیر ہیں۔ جنات بھی غوث اعظم سے محبت کرتے، جنات بھی غوث اعظم سے پیار کرتے، جنات بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں دیکھیے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید آتا ہے، آنے کے بعد کہتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی 16 سال کی جوان بیٹی وہ رات سے غائب ہے، وہ مل نہیں رہی ہے، میں نے ساری جگہ اسے تلاش کر لیا ہے، ساری جگہ میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، وہ مل نہیں پا رہی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم بغداد میں ایک جگہ ہے کرخی میدان، ویرانہ جنگل ہے، وہاں جا کر کے تم بیٹھ جاؤ، لیکن ایسے نہیں بلکہ وہاں اس میدان میں جا کر کے تم لکیر کھینچنا، وہ لکیر کھینچنے کے بعد اسی لکیر کے اندر بیٹھ جانا اور تم وظیفہ کرتے رہنا، یعنی میرا نام لیتے رہنا، میرا نام لیتے رہنا، اور وہ لکیر کھینچی ہوگی اسی کے اندر تم بیٹھے رہنا، جنات کی گروہ آئے گی، جنات آئیں گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ لکیر جو ہوگی اس لکیر کے باہر ہی رہیں گے، اس لکیر کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، تم ڈرنا نہیں، تمہیں خوف نہیں کھانا ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، تم وہاں آرام سے بیٹھے رہنا، پوری رات گزر جائے گی، جنات وہاں سے گزرتے ہیں، جناتوں کے گزرنے کی جگہ ہے وہ، جناتوں کے گزرنے کا راستہ ہے وہ، جنات وہاں سے گزرتے ہیں، تم ڈرنا نہیں، تم خوف نہیں کھانا، تم وہاں بیٹھے رہنا، جب پوری رات گزر جائے گی، جب صبح ہوگی تو جناتوں کا سردار ہے وہ آئے گا، آنے کے بعد وہ تم سے سوال کرے گا، تو تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں خوف نہیں کھانا ہے، اگر وہ تم سے پوچھے، اگر وہ تم سے کچھ بات پوچھے تو اس سے یہ کہنا کہ مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے، مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، مجھے بڑے پیر غوث پاک نے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ غوث پاک کا مرید اسی جنگل میں گیا اور جانے کے بعد وہاں لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد میں وہاں پر بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میرے عزیزوں کیا دیکھتا ہے کہ جنات کی گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور وہاں سے گزر کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے لکیر کھینچی ہوئی تھی، لکیر کے اندر کوئی داخل نہیں ہو پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ غوث پاک کا مرید بیٹھا ہوا ہے، جنات کی گروہ در گروہ آ رہے ہیں، وہاں سے گزر کر کے جا رہے ہیں، پوری رات ہو گئی، گزرتے گزرتے جب صبح ہوئی تو جنات کا سردار آیا، آنے کے بعد وہاں ٹھہر گیا، پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہیں یہاں کس نے بٹھایا ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، یہ ہماری گزرنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے گزرنے کا راستہ ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس مرید نے کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، ارے میں یہاں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ تو وہ جناتوں کا سردار کہتا ہے تمہیں بٹھانے والا کون ہے؟ تو وہ غوث اعظم کا مرید کہتا ہے ارے مجھے یہاں پر غوث پاک نے بٹھایا ہے، بڑے پیر نے بٹھایا ہے۔ جیسے ہی جناتوں کے سردار نے اتنا سنا تو فوراً تب گیا اور کہتا ہے کہ اے انسان بتاؤ تمہیں کس لیے بٹھایا ہے؟ تو وہ غوث اعظم کا مرید کہتا ہے کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، اور غوث اعظم نے کہا ہے کہ تم وہاں جا کر کے بیٹھو، جو سب کا سردار ہے جناتوں کا وہ پتہ لگا دے گا کہ تمہاری بیٹی کس جن نے اٹھائی ہے، تمہاری بیٹی کون سے جن کے پاس ہے۔ جیسے ہی اتنا سنا تو وہ جناتوں کا سردار تڑپ گیا اور کہتا ہے کہ سارے جناتوں کو بلایا جائے، سارے جناتوں کو بلایا گیا اور پوچھا بتاؤ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو کس نے اٹھایا ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، کس کے اندر اتنی جرات ہے جو غوث اعظم کی بیٹی کو غائب کرے۔ سارے جناتوں نے کہا، سارے جناتوں نے انکار کیا، سارے جناتوں نے لا علمی ظاہر کی کہ ہم نے نہیں اٹھائی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ عزیزان گرامی، اب جنوں کے سردار نے کہا کہ تلاش کیا جائے، اسے سب جگہ تلاش کرو کس کے پاس میں ہے۔ عزیزان گرامی، جن ساری جگہ پھیل گئے، ساری جگہ تلاش کرنی
تمیز شروع کر دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چین کا رہنے والا جن اس حسین و جمیل لڑکی کو پہاڑ کی کھو میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے گرفتار کر کے اسی جنوں کے سردار کے پاس میں لایا گیا۔ جن کے سردار نے جیسے ہی اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی، تجھے خوف نہیں آیا، تو نے غوث اعظم کے شہر کی بے حرمتی کی ہے، تو نے بڑے پیر کے مرید کی بیٹی کو اٹھایا ہے، ارے تیرے اندر اتنی جرات کیسے آ گئی، تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے تو انہیں جانتا نہیں ہے، ارے وہ پیر ہیں، بڑے پیر، وہ غوث اعظم ہیں، وہ صرف انسانوں کے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے بھی بڑے پیر ہیں، تیرے اندر اتنی ہمت۔ اسی جناتوں کے سردار نے اسی جنات کو قتل کر دیا اور اس لڑکی کو غوث اعظم کے مرید کے حوالے کیا اور کہا کہ لو لے جاؤ اور غوث اعظم سے ہمارا سلام کہنا۔ تو وہ انسان کہتا ہے اے جناتوں کے سردار یہ بتاؤ، ہم غوث اعظم تو ہمارے پیر ہیں، غوث اعظم تو ہمارے پیر ہیں، کیا غوث اعظم کو تم بھی مانتے ہو؟ کیا غوث اعظم کو تم بھی اپنا بڑا پیر مانتے ہو؟ تو جناتوں کے سردار نے کہا ہاں، جس طریقے سے غوث اعظم انسانوں کے بڑے پیر ہیں، جس طریقے سے غوث اعظم انسانوں کے غوث اعظم ہیں، اسی طریقے سے ہمارے بھی غوث اعظم ہیں، ہم بھی انہیں اپنا بڑا پیر مانتے ہیں، ہمارے بھی وہ پیر ہیں، ہمارے اندر اتنی جرات نہیں کہ ہم ان کی حکم کے خلاف ورزی کریں۔ میں نے اسے قتل کر دیا ہے اور غوث اعظم سے کہنا کہ غوث اعظم سے ہمارا سلام کہنا اور غوث اعظم سے جا کر کے کہنا کہ وہ جناتوں کا سردار معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ تو دیکھیے یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ ارے انسان تو انسان، جنات بھی غوث اعظم کو اپنا بڑا پیر مانتے ہیں۔ جس کو جنات بھی اپنا بڑا پیر مانے تو وہ غوث اعظم ہے۔ تو ذرا سوچئے اس غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، اس غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ انسان تو انسان رہے، جنات بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شان والا بنا کر کے بھیجا، ایسی عظمت والا بنا کر کے بھیجا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غوث جیسا ولی عطا کیا، غوث جیسا ولی اللہ نے ہمیں دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام معمولی ولی نہیں ہے بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے سردار ہیں۔